دکان چلا رہا ہوں میرا بیٹا میری دکان چلائے گا، نہیں، یہ جہالت ہے۔ اگر میں پینٹر ہوں میرا بیٹا پینٹر بنے گا، نہیں، تم جہاں ہو اپنی اولاد کو اس سے آگے لے جاؤ۔ یہ عزم کرو کہ ہم اپنے بچوں کو دینی اور دنیاوی دونوں تعلیم دلائیں گے۔ اللہ بنایا، اور موجود کون تھے سامنے؟ فرشتے تھے۔ آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد سب سے پہلا کام کیا، علم، تعلیم دی، سکھایا۔ اس کے بعد فرشتوں کو بلایا، فرشتوں سے وہ سوالات کیے جو آدم علیہ السلام کو سکھائے تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو ہمارا چینل یس سر چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ نئے ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہی آپ تک نوٹیفیکیشن کے ذریعے پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ جن کو آپ کی محبتوں نے بلایا، اب وہ کچھ ہی لمحوں میں آپ کے سامنے رونق افروز ہوں گے، ہو چکے ہیں، لیکن حضرت یہ کہہ رہے ہیں، یہ جو کھڑکیوں کے پاس کھڑے ہیں ادھر ادھر، ان کو آواز کے ساتھ جو بات کہی جا رہی ہے وہ سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے؟ پیچھے سے سگنل دیں، کیونکہ حضرت آئیں گے، اپنے ملفوظات آپ کے سامنے رکھیں گے، زیادہ ٹائم نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ بہت دور سے مجمع آیا، اللہ آپ کے آنے کو قبول فرمائے۔ پیار سے آمین بول دیں۔ ماشاءاللہ کتنی پیاری آواز ہے آپ کی۔ بس آواز آ رہی ہے، نہ آ رہی ہو، نہ سمجھ میں آ رہی ہو، ماشاءاللہ ساؤنڈ سسٹم ہے، اسے صحیح کیا جائے گا۔ اور آپ کی محبتوں کو سلام، آپ کی عقیدتوں کو سلام۔ اب میں بلا تاخیر حضرت مولانا مفتی خواجہ عبد المتین صاحب کو تھوڑی دیر کے لیے آپ کے سامنے آپ کے روبرو کر رہا ہوں۔ محبت سے دیکھیں، پیار سے دیکھیں۔ ماشاءاللہ آپ کے سامنے وہ آئیں گے۔ آنے کا کیا مقصد ہے؟ اتنا بڑا مجمع جمع کیوں کیا گیا؟ آپ کو یہاں کیوں بلایا گیا؟ حضرت مولانا مفتی عبد الرشید صاحب مفتاحی دامت برکاتہم العالیہ کو اتنا لمبا سفر کر کے، ان کی تاریخ لے کر اتنے بڑے مجمع کو جمع کرنے کا کیا مقصد ہے؟ یہ سمجھنا ہے۔ بیانات آپ نے بہت سنے ہیں، لیکن اللہ بہتر جانتے ہیں حضرت کو آپ کے سامنے یہاں لا کر بات کرانے کا کیا مقصد ہے۔ وہ مقصد کے تحت حضرت مولانا مفتی خواجہ عبد المتین صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جو جمعیت حضرت مولانا سید ارشد مدنی کے صدر ہیں، وہ آپ کے سامنے مختصر انداز میں یہ جو پروگرام کیا گیا ہے اس کے تعلق سے انشاءاللہ حضرت بات کریں گے۔ جمعیت کا مقصد، جمعیت کا کیا کام ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ بات آپ کے سامنے ہوگی۔ بھائی سب سے پہلے ہم یہاں آئے ہیں، اگر اس کا فائدہ حاصل کرنا ہے تو خاموشی سے سننا پڑے گا۔ اگر آپ لوگ بیچ میں بات کریں گے تو بولنے والے کی بات نہ آپ کے سمجھ میں آئے گی، نہ خاموش رہنے والوں کے سمجھ میں آئے گی۔ اس کے لیے سب سے گزارش ہے کہ پوری طرح سے خاموش ہو جائیں۔ کچھ آوازیں آ رہی اس طرف سے، خاموش ہو جائے، پوری طرح سے خاموش ہو جائے۔ اب جو پیچھے لوگ ہیں وہ لوگ، آپ کو آواز صاف آ رہی ہے تو ہاتھ اوپر کر دیں۔ اس طرف آ رہی ہے صاف؟ اس طرف والوں کو آ رہی ہے؟ ماشاءاللہ۔ درود شریف پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد ونور عرشہ وبارک وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ وقال وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة إلى آخر الآية۔ وقال علیہ الصلاۃ والسلام اطلبوا العلم لو كان بالصین۔ معزز دوستوں اور بزرگوں،
اس وقت نہ بیان کا موقع ہے نہ وقت. میں مختصر آپ حضرات کے سامنے اتنے بڑے اجلاس کو جمع کرنے کی وجہ اور مقصد بتا رہا ہوں، اور اسی وجہ اور مقصد کو واضح کرنے کے لیے میں نے 2 آیتیں اور ایک چھوٹی سی حدیث پڑھی. سب سے پہلی آیت جو قرآن کی سب سے پہلی وحی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جب وحی بھیجی، وحی کہتے ہیں اللہ کا پیغام فرشتوں کے ذریعے نبی تک جو پہنچتا ہے اسے وحی کہتے ہیں. اور میرے اور آپ کے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وحی آئی تو سب سے پہلے وحی کے الفاظ تھے اقرا، اے نبی آپ پڑھیے. تو جس قوم کی وحی کا آغاز تعلیم کے ذریعے ہوا، وہ قوم بھلا تعلیم و تربیت سے پیچھے کیوں رہ سکتی ہے؟ اور دوسری آیت جو میں نے پڑھی، اس آیت میں اللہ نے انسان کا مقام بتا دیا. اس کے لیے ایک بہترین شعر میرے ذہن میں آ رہا ہے: علم انسان کو انسان بنا دیتا ہے، علم بے مایا کو سلطان بنا دیتا ہے. علم انسان کو انسان بنا دیتا ہے، علم بے مایا کو سلطان بنا دیتا ہے. علم جسے دے خدا اسے ایمان بھی دے، ورنہ یہ وہ ہے کہ شیطان بنا دیتا ہے. تو علم اللہ نے انسان کی جو حیثیت ہے اس کو بتانے کے لیے علم کا انتخاب کیا. اور وہ کیسے؟ اگر انسان کے پاس علم ہے تو انسان فرشتوں سے بڑھ کر ہے، اور اگر انسان کے پاس علم نہیں ہے تو وہ انسان جانور سے بھی بدتر ہے. کیوں؟ جانور بھی بچے پیدا کرتا ہے، جانور بھی کھاتا ہے، بچوں کو پالتا ہے، مر جاتا ہے، لیکن جانور تعلیم نہیں حاصل کرتا. اگر انسان تعلیم نہ حاصل کرے تو انسان میں اور جانور میں کیا فرق رہ جائے گا؟ اور دوسرا جو میں نے آیت پڑھی، علم آدم الاسماء، اللہ تعالیٰ نے علم کی اہمیت کو کیسے سمجھایا یہ سنیں. آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا تھا، مٹی منگوائی، مٹی کا پتلا بنوایا اور اس پتلے میں جان بھری. اس کے بعد سب سے پہلا جو کام کیا وہ تعلیم دی، علم آدم الاسماء. اور غور کرنے کی بات ہے، تعلیم بھی کون سی دی؟ آخرت کی تعلیم نہیں دی. علم آدم الاسماء مطلب ہے اللہ نے آدم علیہ السلام کو چیزوں کی نالج دی. اخروی علم تو بہت بڑی چیز ہے، اس کا تو تقابل ہی نہیں، لیکن اب صرف دنیاوی علوم کو سنیں. آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا اور موجود کون تھے سامنے؟ فرشتے تھے. آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد سب سے پہلا کام کیا، علم، تعلیم دی، سکھایا. اس کے بعد فرشتوں کو بلایا، فرشتوں سے وہ سوالات کیے جو آدم علیہ السلام کو سکھائے تھے. آدم علیہ السلام کو سکھائی ہوئی چیزیں فرشتوں سے پوچھا. فرشتے کہنے لگے سبحانک، اللہ تیری ذات پاک ہے، لا علم لنا، ہم تو نہیں جانتے، جتنا آپ نے سکھایا اتنا جانتے تھے، ہم سے زیادہ تو آدم علیہ السلام جانتے ہیں. اب اللہ نے آدم علیہ السلام کی تعظیم کو بتانے کے لیے، علم کی تعظیم کو بتانے کے لیے فرشتوں سے آدم علیہ السلام کو سجدہ کروایا. کیوں؟ تاکہ علم کی اہمیت پتہ چلے. اب اللہ معاف کرے، ہمارا یہ حال ہے کہ ہم تعلیمی میدان میں سب سے پیچھے. وہ قوم جس نے ہوائی جہاز کا مسودہ بنایا، سب سے پہلے آپ لوگ بہت ساری چیزیں نہیں جانتے ہوں گے، جراحی جو چیر پھاڑ کر آپریشن کیا جاتا ہے، اس کے موجد، اس کے جو بانی تھے کون تھے پتہ ہے آپ کو؟ ابو القاسم طراحی نام کے ایک حکیم تھے جو اندلس میں آج سے تقریباً 900 سال پہلے اندلس میں سب سے پہلے پیٹ چیر پھاڑ کر انہوں نے جراحی کی تھی، آپریشن کیا تھا. ورنہ اس سے پہلے آپریشن نہیں ہوتے تھے. آدمی کو کوئی زخم ہوتا، لوہے کے سلیے کو آگ میں تپا دیا جاتا اور اس سے اس زخم کو داغ دیا جاتا تھا. لیکن اندر کیا ہے
کیا مرض ہے، اس کی تحقیق کرنے کے لیے چیر پاڑ کر آپریشن کرنے کا سب سے پہلا جو نظریہ پیش کیا تھا ابو القاسم طراحی نام کے مسلمان حکیم نے پیش کیا تھا۔ ہمارا کیا حال ہے بھئی؟ آج ہمارے بچے میٹرک کے بعد یہ ذہن بنا لیتے ہیں کہ میرا باپ کیا کرتا ہے میں بھی وہی کروں گا، اور باپ کے ذہن میں بھی وہی بات ہے۔ اگر میں سائیکل کی دکان چلا رہا ہوں میرا بیٹا میری دکان چلائے گا، نہیں، یہ جہالت ہے۔ اگر میں پینٹر ہوں میرا بیٹا پینٹر بنے گا، نہیں، تم جہاں ہو اپنی اولاد کو اس سے آگے لے جاؤ۔ یہ عزم کرو کہ ہم اپنے بچوں کو دینی اور دنیاوی دونوں تعلیم دلائیں گے، ہم ہمارے بچوں کو انجینئرز بنائیں گے، ڈاکٹر بنائیں گے، تاکہ ہمارے بچے قوم میں خدمت انجام دے سکے اور اپنی قوم کا نام روشن کر سکے۔ آج ہم سوچیں، اس وقت نہیں ہے، وقت کی قلت کی وجہ سے میں مجبور ہوں، آج ہم سوچیں ہماری آبادی کا تناسب کتنا ہے، ہندوستان میں کتنے % ہماری آبادی ہے۔ اب اس حساب سے ہم دیکھیں کہ ہمارے IPS کتنے بن رہے ہیں، ہمارے ڈاکٹرز کتنے بن رہے ہیں، ہمارے انجینئر کتنے بن رہے ہیں۔ اچھا، ان کی تو تعداد نہیں، جو گیریج میں میکینک بن رہے ہیں، جو پینٹر بن رہے ہیں، وہ مستقبل نہیں ہے۔ مستقبل یہ ہے کہ لوگ تمہارے بچے پر فخر کریں، کہیں کہ دیکھو یہ فلاں جو ڈاکٹر ہے یہ اس کا باپ ہے، فلاں جو انجینئر ہے اس کا باپ ہے۔ ہم اپنے اولاد کی تعلیم و تربیت پرورش ایسے کریں کہ لوگ اس کے ساتھ ہمارا نام جوڑیں، کریں گے بھائی انشاءاللہ۔ میں آپ کا وقت لیے بغیر ہمارے اجلاس کے جو روح رواں ہیں، ماشاءاللہ حضرت کا تعارف تو ہو چکا ہے، میں حضرت کو دعوت دینے سے پہلے حضرت کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ اپنی بے پناہ مصروفیات کے باوجود اتنا لمبا سفر کر کے حضرت میری اور آپ کی محبت کی وجہ سے یہاں آئے ہیں، اسی لیے حضرت کو میں دعوت دوں گا اور آپ سے گزارش کروں گا کہ زوردار تالیوں کی بھی حضرت کا استقبال فرمائیں۔